الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندے پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، جیسا کہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے اور اس ماہ معظم میں اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی اور نبی کو اللہ کریم جل جلالہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ مستدرک کتاب الدعاء والتکبیر والتحلیل والتسبیح والذکر، تفسیر سبحان اللہ۔ سبح کا معنی ہے پانی میں سرعت سے تیرنا، مجازاً سیاروں کو اپنے آمد و رفت میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی گردش کر رہا ہے۔ اب تسبیح کا معنی ہے کہ ان اوصاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا۔ اور تسبیح کا لفظ تمام عبادات کے لیے عام ہے، خواہ اس عبادت کا تعلق دل سے ہو، فعل سے ہو یا نیت سے ہو۔ محاولہ المفردات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا ممتنع ہے۔ اس آیت میں بھی یہ لفظ تنزیہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ رات کے ایک لمحے میں اتنی عظیم سیر نہ کرا سکے۔ تسبیح کا لفظ قرآن مجید میں تسبیح پڑھنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کرنے اور نماز پڑھنے کے معنی میں بھی ہے۔ حدیث میں یہ لفظ نور کے معنی میں بھی آیا ہے، لا حرکت سبحات وجہ ما ادرک بصرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے انوار منتہائے بصر تک کو جلا ڈالتے۔ بحوالہ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نیز احادیث میں سبحان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی، آپ نے فرمایا ہر بری چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا۔ محاولہ المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہو۔ بحوالہ بخاری کتاب الدعوات باب فضل التسبیح۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی کتاب الدعوات۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ بحوالہ مستدرک کتاب الدعاء والتکبیر والتحلیل۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، وہ کلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرما لیا، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ بحوالہ المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اللہ کریم کے نزدیک محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم ان میں سے جس کلام سے ابتدا کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ علامہ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شریک سے، بیوی سے، بچوں سے اور تمام رذائل سے پاک ہے۔ تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ذکر کے تمام الفاظ مراد ہوتے ہیں، اور کبھی اس سے نفلی نماز مراد ہوتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت تسبیحات ہیں۔ سبحان کا لفظ بالعموم اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 207۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو جس اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یا سبحان کا وظیفہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا، جو یا غنی کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا، اسی طرح جو یا عفو یا حلیم کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو بکر بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی حفظ امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھو، ماشاء اللہ کان، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لیے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا وہی الفاظ، پھر وہی الفاظ دہراؤ۔ اسی طرح 5 مرتبہ اسے وہ الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر
کہ والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا اے معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غرباء اور مساکین میں یہ تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاصد سے فرمایا رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا یہ 500 درہم ہیں، کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ماشاء اللہ کہا، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہو، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے، جاؤ یہ رقم اہل و عیال پر خرچ کرو۔ بحوالہ عیون الحکایت، حکایت التاسعہ بعد 300، صفحہ نمبر 277۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظمت کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، حالانکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بحوالہ تفسیر الخازن الاسرا تحت آیت نمبر 1۔ اسرا کا معنی کیا ہے؟ اسرا کا لفظی معنی سری سے بنا ہے، اس کا معنی ہے کہ رات کو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، یعنی آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیں۔ نیز فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا۔ بحوالہ المفردات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12 سال نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری، جسم روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی کے معتقد ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ بحوالہ تفسیرات احمدیہ، بنی اسرائیل
آیت نمبر 1، خزائن العرفان سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث جن کا ہم مختصراً خلاصہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسل علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکباد دی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کی عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نماز فرض ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گنہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، یہاں ان میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کلیم علیہ السلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، برکت والی جگہ میں میدان کی دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی۔ حبیب علیہ السلام کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30۔ مزید فرماتے ہیں کہ کلیم علیہ السلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی، اس موسیٰ کو جو اس آگ کے جلوہ گاہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ حبیب علیہ السلام پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی، اور وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے بالالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی کہ اذ یغشا سدرۃ ما یغشا، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھا گیا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30۔ اللہ کریم نے کریم اللہ
علیہ السلام سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِلَىٰ آخر آیت، آیت کی آخر تک۔ اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حبیب علیہ السلام سے فوق السماوات مکالمہ فرمایا اور سب سے چھپایا۔ ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 30۔ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، مسجد اقصیٰ تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء مرسلین پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اس سرزمین پر جمع ہوگی، اس لیے جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ بحوالہ تفسیر ساوی سورۃ الاسراء تحت آیت نمبر 1۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی حکمت کے حوالے سے خوب فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرعیاں ہو، معنی اول و آخر کہ دست بدستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیوی بھی۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ بحوالہ تفسیر مدارک سورۃ اسراء آیت نمبر 1، تفسیر خادم اور خزائن العرفان لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں من آیاتنا کے لفظ کے الفاظ جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے، معاذ اللہ، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم علیہ السلام پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نہیں بلکہ بعد ہی نشانیاں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس آسمان اور زمین کی بادشاہت سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہیں۔ اور اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نشانیاں و عجائبات دکھائی وہ زمین و آسمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ بحوالہ تفسیر خازن جلد نمبر سورۃ الاسراء تحت آیت نمبر 1۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی روح کو، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی، آپ کے جسم کو معراج نہیں ہوئی تھی۔ ہم ان روایت کو ذکر کر کے پھر ان کے جوابات عرض کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امام ابو جعفر بن جریر طبری المطفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عتبہ بن مغیرہ بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ بحوالہ جامع البیان رقم الحدیث 16628، الدر منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2227۔ محمد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض آل ابی بکر نے کہا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو سیر کرائی تھی۔ بحوالہ جامع البیان رقم الحدیث 16630، الدر منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227۔ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے کہا حضرت عائشہ کے اس قول کا انکار نہیں کیا گیا، اور اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْأَفْتَنَةَ لِلنَّاسِ، اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج دکھایا تھا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنا دیا۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے کہ رویا کا معنی خواب ہے، یعنی شب معراج آپ کو جو خواب دکھایا تھا اس کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ گئے، بعض اس کی تصدیق کر کے اپنے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا انکار کر کے مرتد ہو گئے۔ ہمیں مرتد ہونے والوں کے ناموں کی تصریح نہیں ملی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب غور کرو تمہاری کیا رائے ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب پر عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس خواب اور بیداری دونوں حالت میں وحی نازل ہوتی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیا تھا یا بیداری میں، اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی پیش آیا تھا وہ حق اور صادق ہے۔ بحوالہ جامع البیان رقم الحدیث 16630۔ خواب میں معراج کی روایات کے جوابات ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری المطفی 310 ہجری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جیسا کہ احادیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا، اور آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء اور رسولوں کی نماز پڑھائی اور آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا، اور نہ اس کی حقیقت کا منکرین انکار کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنا، کسی عجیب و غریب چیز کے دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بروح عبدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ بحوالہ جامع البیان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 23-24۔ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی المطفی 668 ہجری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا بروح عبدہ، اور بعبدہ نہ فرماتا، نیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ سورۃ النجم کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ بیداری کا واقعہ تھا۔ نیز اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کوئی نشانی اور معجزہ
نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی اور معجزہ نہ ہوتا، اور آپ سے حضرت ام ہانی یہ نہ کہتی کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، اور نہ قریش کے طعن و تشنیع اور تکذیب کی کوئی وجہ ہوتی۔ حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے، اور اگر یہ خواب ہوتا تو اس کا انکار نہ کیا جاتا، اور نیند میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسرا نہیں کہا جاتا۔ بحوالہ الجامع الاحکام جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 189۔ علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1270 ہجری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت سید عائشہ نے جو فرمایا کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی، حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 4.5 سال کی۔ اس وقت تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی نہیں تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان اس وقت ایمان کے دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، اور اس آیت سے جو استدلال کیا گیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو جو رویا دکھایا وہ صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا نیند اور بیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ رؤیا بیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 10 اور 11۔ شریک کی ایک روایت جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب کا تھا، شریک بن عبداللہ بن ابن نمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے معراج کا واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قعبہ میں سوئے ہوئے تھے، نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس 3 شخص آئے، پھر معراج کا واقعہ پورا بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کر دیا اور بعض کو مؤخر کر دیا، اور روایت میں بعض چیزوں کی زیادتی کی اور بعض کی کمی کی۔ بحوالہ صحیح مسلم باب الاسرا صفحہ نمبر 262۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی المتوفی 676 ہجری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر متقدمین اور متاخرین علماء، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے ان کے ظاہری معنی سے عدول کرنا جائز نہیں ہے۔ شریک کی جس روایت کا ابھی ذکر کیا گیا وہ بظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن شریک کی بہت اوہام جن کا علماء نے انکار کیا ہے، اور خود امام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی روایت میں تقدیم، تاخیر اور زیادتی اور کمی کی ہے، اور یہ کہا کہ معراج کا واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ اس کا یہ قول غلط ہے کہ کسی نے اس کی موافقت نہیں کی۔ معراج کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے، زیادہ قوی یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے نماز کی فضیلت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے۔ بحوالہ صحیح مسلم بشرح نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 935۔ علامہ نووی نے تحقیق قاضی ایاز مالکی اندلسی المتوفی 544 ہجری سے اخذ کی ہے، اکمال المعلم بفوائد المسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491، مطبوعہ دار الوفا۔ مزید ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی اور ناصر ہو۔